اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو ماجد بیان کرتے ہیں کنت قاعدا مع عبد اللہ، کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے، انی لاذکر اول رجل قطعۃ، کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لاذکر مجھے یاد ہے اچھی طرح، کہ سب سے پہلے جس آدمی کا معاملہ پیش ہوا وہ چوری کے حوالے سے ایک معاملہ پیش ہوا تھا جس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ سب سے پہلے ایک آدمی کا ہاتھ اس لیے کاٹا گیا کہ اس نے چوری کی تھی۔ اب بیان کرتے ہیں کہ جب وہ لے کر آئے اس کے ساتھی اور اس کو اس کی سزا دے دی گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو کہتے ہیں وَكَأَنَّمَا أُصِفَّ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی، تعسف، یعنی آپ کے چہرے انور پر پریشانی کے، تعسف کے، افسوس کے آثار تھے۔ تو ہم نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کے یہ آثار، پریشانی کس وجہ سے ہے؟ یہاں رک کر ایک بات اگر ذکر کی جائے جو سمجھنے والی ہے، ہمیں یہاں سے ایک سبق ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسکراتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان مسکرانے کا سبب پوچھتے ہیں۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں تو صحابہ پریشانی کا سبب پوچھتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم آپس میں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، تو ہمیں ایک دوسرے کی خوشیاں اور ایک دوسرے کی پریشانیاں بانٹنی چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کی خوشیوں کو خوش ہو کر اس کو شامل ہونا چاہیے اس خوشی میں، اور پریشان ہو تو اس پریشانی کا ہمیں مداوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ دعا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور یہ جو باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا سب سے بڑا ایک مقصد یہ کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو ان کو ایک دوسرے کی خوشیوں کا بھی پتہ چلے گا۔ جب خوشیوں کا پتہ چلے گا تو خوش ہو کر ایک دوسرے کو دعا دیں گے کہ تیری خوشی کو اللہ دوبارہ دگنا کرے، بار بار اس کو لائے۔ اور اگر پریشانی کا پتہ چلے گا تو پھر سارے مل کے دعا کریں گے کہ اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ دعا کریں اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، جب رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی تو حضور علیہ السلام نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمایا لا تکونوا عونا للشیطان علی اخیکم، یہ جو لوگ لے کر آئے ہیں نا، یہ اپنے بھائی کے لیے شیطان کے مددگار ثابت ہوئے۔ یہ جو چوری کے معاملے میں اپنے بھائی کو پکڑ کر لائے نا، یہ لانے والے جو ہیں یہ کس کے مددگار ثابت ہوئے؟ شیطان کے۔ فرمایا جب حاکم کے پاس، اب حدیث کا جو مسئلہ نکل رہا ہے کہ جب حاکم کے پاس کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو حاکم اللہ کی حدود میں سے جو معاملہ ہوگا اس کو نافذ کرنے کا پابند ہوگا، حاکم معاف نہیں کر سکتا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو تو اسے معاف کر سکتے ہیں۔ فرمایا جب اس نے چوری کا معاملہ کیا تھا تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے اس کو معاف کر دیتے، لیکن تم نے اس کو معاف نہیں کیا، تم میرے پاس لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اس نے چوری کر لی تھی تو آپس میں تم معاملہ نپٹا لیتے، اس کو معاف کر دیتے، لیکن جب تم حاکم کے پاس لے آئے تو حاکم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی حد کا مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے۔ یہ بیان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان اللہ عز وجل عفو یحب العفو فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا انہیں معاف کرنا چاہیے تھا، درگزر کرنا چاہیے تھا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔
تو یہاں ہمیں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب تک معاملہ حاکم کے پاس نہیں پہنچے گا تب تک معافی کا اختیار رہتا ہے، تب تک معاملے کو صلح صفائی کے ساتھ حل کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ لیکن جب حد والا معاملہ، یہ ذہن میں رہے، ہر معاملہ نہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے غلطی ہو گئی تھی ایک، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا، اور کیا کہنے لگے کہ اب ستون کے ساتھ جب باندھ لیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا، اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعا کرتا، معاملہ حل ہو جاتا۔ اب اس نے خود اپنے آپ کو باندھا، اب جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں بھی نہیں کھولوں گا، اب جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا پھر میں بھی کچھ نہیں، پہلے آ جاتے۔ تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ جہاں حدود کا معاملہ ہے، حد ایسی سزا کو کہتے ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہو، ساری دنیا بھی اس میں آ جائے، اس کے خلاف آ جائے تو حد میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا حد کے حوالے سے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دو طرح کے قاضی لائے جائیں گے، ایک قاضی جس نے ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا، ایک قاضی جس نے ایک کوڑا کم مارا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ جس نے ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا جب اس سے پوچھا جائے گا بھی تو نے کوڑا زیادہ کیوں مارا، وہ کہے گا جی مجھے اس پر غصہ بہت زیادہ تھا، یہ گناہ کیوں اس نے کیا، تو اللہ فرمائیں گے کیا مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، مجھ سے زیادہ تجھے اس بات کا خیال ہے، اس کو ڈال دو جہنم میں۔ اور جو ایک کوڑا کم مارا ہوگا اس سے جب پوچھا جائے گا تو نے ایک کوڑا کم کیوں مارا، تو وہ عرض کرے گا جی مجھے اس پہ رحم آیا۔ اللہ فرمائیں گے مجھ سے زیادہ بھی رحم ہو سکتا ہے کسی کے پاس۔ حد کا معاملہ اور ہے، میں حد کی بات نہیں کر رہا، حد کے معاملے میں آپ نے واضح طور پہ فرمایا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہاں تک کہ حاکم کے پاس آ گیا اب حاکم حدود اللہ کو نافذ کرے گا۔ جو دوسرا معاملہ ہے جس میں اس کے پاس اختیار ہے، فرمایا میرے پاس آ جاتا میں دعا کرتا، اب باندھ لیا ہے تو پھر باندھا رہو، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا پھر میں بھی نہیں کھولوں گا۔ پھر کیا ہوا، پھر جب وقت گزرتا گیا پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو صحابہ کرام دوڑتے ہیں کہ جی ہم کھولیں، کہتے ہیں نہ تم میں سے کوئی نہ کھولے، وہی آ کے کھولیں گے۔ تو دو باتیں الگ الگ ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔